ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ہا شاعر کہتے ہیں لتنبیہ، یہ کس کے لیے؟ آپ نے پڑھا تھا الا اما ہا، تو ہائے تنبیہ، تو یہ ہا تنبیہ سنتا ہے، یعنی تنبیہ کرنا ہے نا، خبردار کرنا ہے. انتم سنتے ہو تم، اولائی آگے یہی ہے نا، ہاں انتم. شاعر نے یہاں یا محذوف نکالا ہے، کیا نکالا ہے؟ یعنی شاعر بتا رہے ہیں کہ وہ اولائی منادہ ہے یا حرف ندا ہے. تم سنتے ہو تم، یا اے اولائی، تو پھر آگے مومنین ہے، محذوف کیا نکالا؟ یعنی کس کو خطاب ہے؟ مومنین کو. اے مومنوں، اے تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان سے پیار کرتے ہو، لقرابتی منکم، اس لیے کہ تم میں سے ان کے رشتہ دار ہیں، اور ان سے دوستی کی وجہ سے. اے سنتے ہو تم جو مومنوں سے محبت کرتے ہو رشتہ داری کی وجہ سے اور دوستی کی وجہ سے. ولا یحبونکم، وہ کمینے تم سے محبت نہیں کرتے. ولا یحبون، وہ محبت نہیں کرتے تم سے. کیوں؟ لمخالفتہم لکم فی الدین، اس لیے کہ تمہارے لیے وہ دین میں مخالف ہیں، وہ تمہارے دین میں مخالف ہیں. دیکھو یہودی کمینے دین کو سامنے رکھتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دین کو پیچھے کر دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ آج جو حالات ہیں، ہم دشمنوں سے پنگے ڈالتے ہیں دنیا کے لیے، تو جب ہمیں کوئی گالی گلوچ دیتا ہے تو ہم اسے تعلق توڑ دیتے ہیں، اور دین کے خلاف بولتا ہے تو ہم اسے سینے سے سینہ جوڑتے ہیں، ماتھے سے ماتھا جوڑتے ہیں. اللہ پاک کمینوں کی کمینگی بیان کر رہا ہے کہ تم پسند کرتے ہو رشتہ داری اور صداقت اپنی دوستی کی وجہ سے، اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہارا دین ان کا دین ہو رہا ہے، اور وہ تمہارے دین میں مخالف ہیں. کس میں؟ ان کی مخالفت تمہارے لیے دین میں ہے. کس میں ہے؟ کاش ہمیں سمجھ آئے کہ مخالفت دین کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کرتے ہیں. وتؤمنون بالکتاب بکلی، اور تم مومنو ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، ساری کتابوں پر. ای بالکتب کلیہا، شاعر نے اس کی وضاحت بالکتب کلیہا سے کی ہے. کس سے کی ہے؟ کیونکہ پیچھے تھا بالکتاب کلی، بالکتاب تو ایک کتاب بنتی ہے، لیکن الف لام اس پہ کون سا ہے، تو اس کی وضاحت کر دیا کہ ای بالکتب کلیہا، یہاں ایک کتاب مراد نہیں، ساری کتابیں مراد ہیں. ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. ولا یؤمنون بکتابکم، اور وہ جو یہودی ہیں وہ تو تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے. تم تو تورات انجیل سب کو مانتے ہو، اور وہ کمینے قرآن کو نہیں مانتے. ولا یؤمنون بکتابکم وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے ملیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یہ زبان ہے ان کی. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو تم پر عَضُّوا چباتے ہیں، انامل انگلیاں، تم پر پوروں کو چباتے ہیں، یعنی اطراف الاصابع، انگلیوں کے کنارے یہ تم پر چباتے ہیں. من الغیظ، غصے سے. کیا مطلب؟ یعنی شدت الغضب، شدت الغضب، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر سخت غصہ کرتے ہیں، تم پر. لما یرون من ایتلافکم، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہاری آپس میں محبت دیکھتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ تو وہ جل جاتے ہیں تمہاری محبت دیکھ کے. وَيُعَبَّرُ عَنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ بِعَدِّ الْأَنَامِلِ، کہتے ہیں یہ جو لفظ ہے عد الانامل، تو عد الانامل اسے مجازن شدت غضب سے تعبیر کیا جاتا ہے. کس سے؟ جب بولا جاتا ہے عد الانامل کہ انگلیوں کو چبانا، اس سے مراد ہوتا ہے سخت غصہ. مجاز ہے. کیا؟ کس سے مجاز ہے؟ سخت غصے سے. ہمارے یہاں نہیں بولا جاتا وہ انگلیاں چباتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حقیقتاً انگلیاں اگرچہ چبائے یا نہ چبائے، لیکن مراد یہ ہوتا ہے کہ سخت غصے میں اس میں ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عَدٍ، اگرچہ یہ چبانے کی جگہ نہ ہو، چبانے کی، پھر بھی مراد کیا ہوتا ہے؟ سخت غصہ. قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ
تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب کہہ دیجئے موتو مر جاؤ بغیظکم، اپنے غصوں میں. یہ بھی انداز اللہ پاک کا. مومنوں پہ جلتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب کہہ دو مر جاؤ اپنے غصوں میں، اپنے ای ابقوا علیہ الموت، یعنی تم مرنے تک اس پر رہو، ہمیشہ رہو، مرنے تک اسی پر رہو، یعنی جلتے ہی رہو غصے میں، مر جاؤ اس میں، ہمیشہ رہو ایسے. فلن ترو، پھر ہرگز نہ تم دیکھو یہ ما یسرکم، وہ کہ چیز کہ تم پر خوش ہوں. کیا ہوں؟ تم نہیں دیکھو گے، تم کہ جس سے تمہیں خوشی، وہ تم پر خوش ہو جائیں نہ، کیونکہ وہ غصے ہوں گے نہیں. اس لیے لبا میں اپنے غصوں میں مار جاؤ، یعنی مرتے دم تک اسی پہ رہو، غصے میں رہو، تو وہ پھر خوش ہوں گے نہیں. خوش ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بیچ جانتا ہے. بما فی قلوبکم، یعنی جو ان کے دلوں میں، یہاں بذات الصدور کی تفسیر کی، یعنی بما فی قلوب، جو ان کے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے. اور اسی سے ما یذمن ہؤلاء، وہ بھی چیز ہے جن کو یہ چھپاتے ہیں، جس کو وہ کیا، وہ بغض مومنین کا، اللہ انہیں بھی جانتا ہے. واللہ تعالی علم بالصواب.